معزز سامعین گرامی قدر، خیبر کے حوالے سے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ مفصل گفتگو جنگ موتا کے اندر ہوگی۔ ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور کہا یہ علم نہیں، خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر آپ کے آنے کی۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جود و کرم میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو جعفر طیار ہے۔ ان کو جعفر طیار اس لیے کہا گیا کہ ان کے دونوں بازوؤں کو جب جنگ موتا میں کاٹ دیا گیا تو اللہ رب العزت نے جنت میں ان دو بازوؤں کے بدلے میں ان کو دو پر عنایت فرمائے، اور یہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی، انشاءاللہ اس حوالے سے جنگ موتا میں کچھ گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خیبر کے اندر جو معروف جزوی واقعات، جو مین واقعات ہم رکھ چکے ہیں، بعض جزوی اور معروف واقعات جو پیش آئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، اس حوالے سے مورخین کا اختلاف ہے کہ مسلمانوں کے اموات کتنی تھی۔ 16، 19 اور 23 تک کے فگرز ملتے ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کے 93 افراد اس میں کام آئے، اور ان میں ایک صحابی بشر بھی شامل ہیں، اور ان کو بشر بن برا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ خیبر میں جنگ کے دوران شہید نہ ہوئے، بلکہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اور یہ جتنی روایات زہر کی ہیں وہ یہی واقعہ ہے۔ مختلف روایات مختلف کتابوں میں حدیث کی جو موجود ہیں وہ یہی واقعہ ہے کہ زینب بنت حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفتیش کی، تحقیق کی کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند گوشت میں کیا چیز ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ وہ بکرے کی دستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے اور مرغوب غذا ہے۔ تو اس نے اس دستی کو اچھی طرح زہر میں بھگویا، اور زہر میں بھگو کے اس کو خوب اچھی طرح تیار کر کے اس کا بہترین ایک پیش کرنے کا انداز جس طرح ہوتا ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ سجانے کا انداز، اس کو اس انداز میں تیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا، یہاں پہ رکھا اور کہا یہ ہڈی مجھے بیان کر رہی ہے کہ میرے اندر زہر ہے اور میں نہ کھاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بھی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بشر وہ لقمہ نگل چکے تھے، رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایات میں حقیقت میں ان کو شہید ہی کہا جائے گا، خیبر کے شہداء میں وہ شامل ہیں، ان کا شمار تمام مورخین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حارث سے پوچھا یہ آپ نے کیا کام کیا؟ کہا میں صرف آزمانا چاہتی تھی کہ اگر تو آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے اللہ آپ کو خبر دے دے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہ ہوئے تو پھر میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بدلہ لے لوں گی اور ایک بادشاہ کی فتوحات کی خواہش کو ختم کر کے رکھ دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سنا غور سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس لیے زہر ملایا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی ذات کے بارے میں کہ جس عورت نے زہر دیا، اگر اس نے عذر پیش کیا کہ میں نے اس لیے ملایا تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں، آپ کو خبر ہو جائے گی اگر آپ سچے نبی ہیں، اور اگر آپ سچے نہ ہوں گے تو ایک بادشاہ جو خواہش کر رہا ہے مختلف فتوحات کی، اس کی خواہشات کا تسلسل ختم ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول کیا، لیکن ہوا کیا کہ بشر وہ لقمہ نگل چکے تھے، اور کچھ دیر بعد وہ جب شہید ہو گئے تو اب کوئی گنجائش باقی نہ تھی کہ اس عورت کو قصاصاً قتل کیا جاتا۔ گویا رسول اللہ، یہ جو تطبیق آپ کو مختلف احادیث میں ملیں گی، آج کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ نے معاف کر دیا،
اور پھر دوسری روایات میں آتا ہے اس عورت کو قتل کر دیا گیا. تو حقیقت میں یہ رسول اللہ کے قصاص پہ قتل نہیں کیا گیا, یہ بشر بن برا کے قصاص میں قتل کیا, اور رسول اللہ نے اپنا زہر دینا اس کو معاف کر دیا تھا. اگر بشر شہید نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قصاصاً کبھی بھی قتل نہ کرتے. اب اموال مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے, اور یہ بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا. دہیہ کلبی, اور ان کو بعد دہیہ کلبی بھی کہتے ہیں, دہیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, ہمیں بھی اموال میں سے کوئی چیز چاہیے, اور میری خواہش یہ ہے, مجھے اس وقت گھریلو خدمت کے لیے ایک لونڈی درکار ہے, 2 لونڈیاں درکار ہیں, مجھے بھی اس مال میں سے. ظاہر ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شریک تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ تھی, جس کو جو مال پسند ہوتا آپ اس کو وہ عنایت فرما دیا کرتے تھے. دہیہ نے یہ خواہش ظاہر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جاؤ اپنی مرضی سے جو لونڈی تمہیں پسند آتی ہے, جو خادمہ تمہیں پسند آتی ہے, اس کو چن لو. تو حضرت دہیہ کلبی نے جس لونڈی کو چنا وہ حضرت صفیہ تھی. اور جب ان کو چنا حضرت صفیہ اب کون تھی؟ بنیادی طور پر جو واقعہ پچھلے خطبے کے آخر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ابو الحقیق کے بیٹے کنانہ اور ان کے دونوں بیٹوں کو رسول اللہ نے غداری کی وجہ سے قتل کیا. کس عہد شکنی کے اوپر کہ ہم مال نہیں چھپائیں گے, اور انہوں نے خزانہ چھپایا تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہ کنانہ بن ابو الحقیق کی بیوی تھی, اور ان کی تازہ بتازہ شادی ہوئی تھی, وہ بھی قتل ہو گیا. ان کا باپ یعنی خامد بھی قتل ہو گیا, بھائی بھی قتل ہو گیا, اور اس کا باپ خیئی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا, وہ بھی قتل ہو گیا. تو دہیہ نے جب ان کو چنا تو صحابہ میں سے ایک صحابی, بعض روایات میں دیگر صحابہ اور ایک صحابی نے آگے بڑھ کے جسارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, یہ دہیہ نے جس کا انتخاب کیا یہ یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے, اور یہودیوں کے بہت بڑے سردار کی بیٹی ہے. کنانہ بن ابو الحقیق کی تازہ دلہن ہے, اور خیئی بن اخطب کی بیٹی ہے. یہ آپ کی شان کو لائق ہے کہ اگر آپ نے لونڈی بھی بنانا ہے تو آپ بنائیے, اور اگر آپ اس سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے. یہ دہیہ کو شایان شان نہیں ہے کہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی, اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طرز عمل ہے کہ صحابہ کے مشورے کو قبول کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت صفیہ سے جو شادی کی ہے اس کی بھی وہی نیت ہے جو حضرت جویریہ کی آپ کے سامنے سیرت کے باب میں رکھی تھی کہ ٹھیک ہے کسی کنبے اور قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے اور اس کے رشتہ دار سارے کے سارے قتل ہو گئے ہیں, اس کو عزت اور اس کے کنبے اور قبیلے کو مرتبہ عنایت کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کو کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور آپ کوئی اور لونڈی پسند کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صفیہ کے اوپر اسلام کو قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا. تو انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو, اس نکاح سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کیا. اس کا دباچہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. فوری طور کے اوپر اسلام کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا, اور آزاد فرما کر اسلام قبول کیا, آزاد فرمایا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا, اور ان کی آزادی ہی کو ان کا حق مہر بھی قرار دیا. یعنی ان کا حق مہر ان کی آزادی بھی قرار پائی. اور خود حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ اسلام تو اسی دن میرے دل میں اتر چکا تھا جس دن سیرت کے ابواب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے. میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا, اب بات پرانی ہو گئی ہے کہ 2 اشخاص, ایک یہ خیئی بن اخطب اور ایک ان کا بھائی, رسول اللہ کو دیکھنے مدینہ آئے تھے. اور یہ واقعہ میں نے آپ کو رکھا تھا کہ یہودیوں کے 2 سردار آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات, واقعات, انداز, اطوار, اخلاق
عادات کا مطالعہ کیا اور بے شمار پریشان ہو گئے۔ اب یہ جو پریشانی کا واقعہ ہے، یہ جو پریشانی کا واقعہ سارے کا سارا وہاں کے اوپر جو گفتگو ہوئی وہاں پہ رکھی تھی، یہ دونوں واپس آئے گھر میں۔ اب حضرت صفیہ اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو پریشان دیکھ رہی ہیں، اور یہ وہ وجہ تھی کہ حضرت صفیہ نے فوری طور پہ اسلام کو جو قبول کیا، اور انہوں نے اپنے سگے باپ اور سگے چچا سے بچپنے میں یہ بات سنی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جب مدینے آ گئے تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنے بھائی سے مخاطب ہو کے یہ کہتے ہوئے سنا، ہاں جی یہ وہی ہے۔ تو بھائی نے کہا یقیناً بالیقین، اللہ کی قسم وہی ہے جس نبی کے آنے کا وعدہ ہے، جس نبی کے آنے کا وعدہ ہے یہ وہی ہے۔ کیا کرو گے؟ مخالفت کریں گے، نہیں مانیں گے، ڈٹ جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی عادت تھی، پہچان لیا، اور اللہ نے انہی کے بارے میں، انہی یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس طرح آپ کی ہم نے تورات کے اندر اور ہم نے ان کی کتابوں کے اندر آپ کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے سگے باپوں کو پہچانتے ہیں۔ حسد بغض کیا تھا؟ تفصیل پہلے بھی رکھی ہے، جزوی طور پہ وہ کیا تھا؟ ہاں، اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آ گیا؟ اسحاق کی اولاد میں سے ہوتا تو قبول کر لیتے۔ بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد میں سے ہوتا، یعقوب کی اولاد میں سے ہوتا، وہ سلسلے سے ہوتا تو قبول کر لیتے۔ اسماعیل کی اولاد میں سے کیوں آیا؟ آج بھی یہودی، آج کا یہودی بھی اسی فلسفے کے اوپر گامزن ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہودی تبلیغی مذہب ہی نہیں، تبلیغی مذہب بھی نہیں، نسلی مذہب ہے۔ یہودی کا بیٹا یہودی ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے عیسائیوں کو تو مشنریوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ابلاغ کرتے ہیں، عیسائی پھر بھی ابلاغ اور تبلیغ کرتے ہیں، اور عیسائیت میں کوئی بندہ شامل ہو سکتا ہے، لیکن یہودیوں نے یہ گنجائش نہیں رکھی کہ کوئی باہر کا بندہ ان کے مذہب کو قبول کرے۔ بالفرض کوئی قبول کرنا بھی چاہے تو اس کی حیثیت وہ بنی اسرائیل والی نہیں ہے، آل یہود والی نہیں ہے۔ تو حضرت صفیہ اپنے باپ کا اور چچا کا مکالمہ اپنے کانوں سے پہلے ہی سن چکی تھی۔ وہی ہے، ہاں وہی ہے، نبی ہے، سچا نبی ہے، کرنا کیا؟ کرنی مخالفت ہے۔ تو حضرت صفیہ کے دل میں اسلام گویا جاگزیں اسی دن ہو چکا ہوا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کے چہرے کے اوپر ایک نشان دیکھا، نیل پڑا ہوا، جس کو ہم اردو میں نیل کہتے ہیں، ضرب لگی ہوئی۔ تو ماں صفیہ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی آپ کے خیبر میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور آپ تو اچانک خیبر آئے ہیں۔ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں اتر آیا۔ سبحان اللہ۔ کہا اپنے خامند کو میں نے یہ خواب بتایا۔ یہودی اتنے بڑے معبر ہوا کرتے تھے، علم تھا لیکن استعمال غلط۔ اپنے خامند کو بتایا، کنانہ بن ابو الحقیق کو بتا دیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ لگایا، تعبیر بھی نکال دی کہ تو یثرب کے بادشاہ کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہے۔ یعنی اس نے تعبیر سمجھ لی، اور اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس وقت دنیا کے اندر کوئی ماہتاب ہے، کوئی چاند ہے تو وہ آمنہ کے لال ہی ہیں۔ لیکن عقل پھر نہ آئی، ہدایت پھر نہ ملی، اور ان کے چہرے کے اوپر ضرب کو لگایا۔ تو حضرت صفیہ کا ضمنی طور پہ ایک واقعہ، حضرت ابو ایوب انصاری کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، یہ بھی خیبر کی دعا ہے کہ ابو ایوب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیے۔ خاص جو الفاظ ہیں یہ خیبر کے موقع کے اوپر ہیں، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بصری کے لیے اپنے خیمے میں گئے، حضرت ابو ایوب انصاری ان کے خیمے کے باہر تلوار لے کے کھڑے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ نے حفاظت کا یہ انداز نہیں اپنایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے، ایک ایسی عورت جس کا خامند قتل ہو گیا، جس کا باپ قتل ہو گیا، جس کا بھائی قتل ہو گیا، میں آپ کو اس کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور میں آپ کی حفاظت کے لیے ہوں کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو تو میں فوری طور کے اوپر حملہ کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا ابو ایوب تو میری حفاظت کے لیے کھڑا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا. اور بعض روایات کے اندر اس حوالے سے ویسے حضرت صفیہ کا جو ایک تو کم عمر تھی، نوخیز تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات آئی ہے تو یہ کچھ بات اس بات کو بیان کر دیتے ہیں. تو امی عائشہ اور ماں حفصہ اپنی کسی سوکن سے اس طرح جیلسی محسوس نہیں کیا کرتی جس طرح صفیہ سے کیا کرتی تھی. اس کی کچھ وجوہات ہیں. ایک تو خوبرو بھی تھی اور ایک اعلیٰ نسب کی تھی، ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی اور کم عمر بھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاج آشنا تھے اور مزاج شناس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ سیدھا امہات المومنین کے حجروں میں ایک نئے حجرے میں نہیں لے کے گئے، بلکہ اپنے صحابی حضرت نعمان کے گھر لے گئے اور وہاں پہ ان کو رکھا. لیکن ماں عائشہ کے دل میں ایسا تجسس تھا، رہ نہ سکی، حضرت نعمان کے گھر پہنچ گئی اور حضرت نعمان کے گھر حضرت صفیہ کو دیکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کے جب اپنی ازواج مطہرات کے گھر آئے تو ماں عائشہ کہنے لگی ہاں میں دیکھ آئی ہوں. اور پھر یہاں سے وہ واقعات ہیں جو بعض احادیث معروف ہیں جو آپ نے سنی ہوئی ہیں. حضرت حفصہ کے دل میں بھی سب سے زیادہ یہی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امہات المومنین تھی، تو ان کے دل میں رقابت کا عنصر یہ انسانی فطرت ہے. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو معاشرے میں معروف کر دی جاتی ہے. تو سیدہ حفصہ نے انہی کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں اور عائشہ، ماں عائشہ اور حفصہ نے آپس میں اس بارے میں مشاورت بھی کیا کرتی تھی. یہ ہے ایک طویل باب ہے کہ میں اور عائشہ رسول اللہ کی چچا داد ہیں، ہمارا جو مقام و مرتبہ آپ کا مقام و مرتبہ نہیں ہے. اور حضرت حفصہ نے ان کو تنگ کرنے کے لیے اور ایک قسم کا چند جملے کہنے کے لیے یہ کہہ دیا آپ یہودی کی بیٹی ہیں اور ہم تو رسول اللہ کے چچا داد ہیں، ہم تو قریشی ہیں، ہمارا تو سلسلہ نسب بڑا اعلیٰ ہے. تو ماں صفیہ رونا شروع ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے خیبر سے چلے تھے تو صحابہ نے آپس میں گفتگو کی کہ پتہ نہیں لونڈی بنایا ہے کہ بیوی بنایا ہے. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے اگر تو پردہ کریں گی تو امہات المومنین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور عزت اور احترام سے پتہ چل جائے گا. تو جب اونٹ پہ مدینہ کے لیے سوار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو پردہ کروایا اور دوسرے اپنی ٹانگ کو ان کے لیے پیش کیا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے اونٹ کے اوپر چڑھ جائیں. اتنا اکرام کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کے ساتھ مزاج آشنا تھے. بھائی بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، خامن بھی مر گیا. تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لگی کا انداز کچھ اور تھا. جب ماں صفیہ رونا شروع ہوئی کہ مجھے یہودیہ کی بیٹی کہا ہے اور مجھے کہتی ہیں کہ ہم چچا داد ہیں رسول اللہ کے اور ہم آپ سے افضل ہیں، تو رسول اللہ نے حضرت صفیہ کو کہا آج کے بعد اگر کوئی یہ کہے نا تو ان کو کہنا میرا باپ موسیٰ ہے اور میرا چچا ہارون ہے اور میرا حامد نبی ہے. تو میں تو آپ سے زیادہ، یعنی رسول اللہ ان کو جواب بتلا رہے ہیں. آج کے بعد یہ وہی صفیہ ہیں کہ جنہوں نے جب پیالہ بھیجا ماں عائشہ کے گھر تو انہوں نے توڑ دیا. تو رسول اللہ نے کہا اب نیا پیالہ دینا پڑے گا، اب نیا. اور یہی وہ صفیہ ہیں کہ جن کے بارے میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں یہی ان دو ازواج مطہرات کے ہم پلہ تھی. تو حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ، یہ چند واقعات ہیں جن کو سمجھا جاتا پوری زندگی کے اندر اگر دو تین باتیں ایسی ہو جائیں تو یہ انسانی فطرت ہے اور یہ انسانی مزاج کے مطابق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی محبت دیکھ کے ماں عائشہ سے ایک دن رہا نہ گیا اور صفیہ کو کہنے لگی وہ کوتاہ قد سے مراد ہوتا ہے پستہ قامت، یعنی چھوٹے قد والا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو واضح طور پہ روک دیا کہ یہ ہے وہ لمٹ، اس سے آگے نہیں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے،
اگر یہ 7 سمندر میٹھے پانی کے ہوں، تیرا یہ جملہ ان پانیوں میں ڈال دیا جائے، سارے کے سارے پانی کڑوے ہو جائیں۔ یہ ازواج مطہرات کا مقام نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کر دی اور مسلمان امت کو بھی نصیحت کر دی کہ غیبت نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی۔ غیبت یہی ہے کہ انسان کا ایسا ذکر کیا جائے اس کی پیٹھ پیچھے جسے وہ اگر اس کے منہ پہ کہے تو برا سمجھے۔ آج مسلمانوں کا طرز عمل اس حوالے سے تو بالکل ہی عجیب ہے۔ غیبت کا یہ جو باب ہے یہ بڑا لمبا چوڑا باب ہے، اور اس حوالے سے کبھی موقع آیا انشاءاللہ اس حوالے سے مفصل گفتگو کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں صفیہ کا یہاں پہ بھی دفاع کیا، اور یہ واحد بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے حضرت زینب سے یہی بات ایک مرتبہ زینب نے بھی کہہ دی کہ یہودی کی بیٹی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تم اس کو یہ کیسے تانے دیتے ہو؟ رسول اللہ نے کبھی ان کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان کو ایسا تانا نہیں دیا۔ تو حضرت زینب سے 2 ماہ رسول اللہ نے بائیکاٹ کیا، 2 ماہ گفتگو نہیں کی۔ یہ تو حضرت صفیہ کا باب ہے، جزوی واقعات میں یہ ہماری ماؤں میں شامل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس حوالے سے بھی کہا صفیہ ان کا نام اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ خیبر کے جزوی واقعات میں وہ 2 معروف واقعات بھی شامل ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے ہیں تو وادی القریٰ میں پہنچے، تو وہاں پہ یہودیوں نے تیروں کی برکھا کو برسا دیا، تو ایک ساتھی اس کو تیر لگا، ان کے روح پرواز کر گئی، تو سارے ساتھی کہنے لگے وہ جنت میں چلا گیا، ہم سے پہلے جنت میں چلا گیا، تیر آیا جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ معروف واقعہ ہے اور میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے اور ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ بندہ کس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ نے کہا معاملہ اس سے برعکس ہے، میں اس کے اوپر آگ کی ایک چادر دیکھ رہا ہوں جو اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرائی ہے۔ میرے بھائیو، حرام ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو اس کے لیے توبہ کر کے دنیا سے جائیے یا اس کا عذاب آپ کو چکھنا ہی پڑنا ہے۔ اگر اس بندے نے جس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اس کو تیر آ کے لگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے، تو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اسی جنگ کے اندر وہ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں صحابہ نے کہا وہ جنتی ہے، وہ جنتی جا رہا ہے، کیسے لڑ رہا ہے، واہ واہ کتنا عمدہ لڑ رہا ہے، واہ واہ کفار کی گردنوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جہنمی ہے۔ کس وجہ سے؟ صحابہ تعقب کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے؟ لڑ رہا ہے دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ کیا دیکھا؟ آخر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیمار ہوا اور زخموں کی شدت اور تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے حلق کے اوپر تیر کو پھیر کے خودکشی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ بنیادی طور کے اوپر جو بندہ ریاکاری کے لیے، جو بندہ بدنیتی کے ساتھ، جو بندہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان کہہ دیا صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ 2 حدیثیں بعض بدبخت سارے صحابہ کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ 2، اور بھائی ان دونوں کی جو نہیں تھے ان کی وضاحت کر دی ہے، باقی جس کی نہیں کی اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ جنت میں چلیے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو مستثنا ہوں جن کو نکالنا اور رسول اللہ واضح کر کے بتا دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس حوالے سے علماء نے ان دونوں واقعات کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی بحث بھی کی ہے، جو مفصل انداز میں پڑھنا چاہے وہ ان 2 احادیث سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن لب لباب یہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا،
اے لوگو زمین میں سے جو حلال اور پکیدہ چیزیں ہیں وہ لو، اس کے ذریعے کھاؤ، وہ اپنے پیٹ میں ڈالو۔ جو جسم حرام کی پرورش میں پلا ہو، یہ کیسے ممکن ہے اس گوشت کے اوپر عذاب نہ ہو؟ جو حرام کھاتا ہے، جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، وہ یا رب کہہ کے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، عبادات کی قبولیت کے اندر بہت سی شکیں ہیں کہ جو عبادت قبول ہوتی ہے، کیسے شرک نہ ہو، کیسے رسول اللہ کے مطابق عمل ہو، کیسے ریاکاری شامل نہ ہو۔ مختلف جو باتیں ہیں اعمال کی قبولیت میں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ رزق حلال کا ہو۔ اگر بندہ دن رات حرام کما رہا ہے، اس حرام کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف لگا کر لوگوں کو چکر دے رہا ہے اور خود خانہ کعبہ کے چکر کھا رہا ہے، خود خانہ کعبہ کے چکر کاٹ رہا ہے، تو کیا لوگوں کو دیے گئے چکر واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، جب تک تو ان کا پیسہ واپس نہیں کرے گا، جب تک تو ان کا مال واپس نہیں کرے گا۔ جو روپیہ کھایا حرام کا، ایک بات حرام کے بارے میں بس یاد رکھ لیجئے، حرام معاف نہیں ہے جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے، اور حرام کا عذاب بھی یقینی اور بدیہی ہے۔ ہر بندے نے وہ بھگت گئی، اپنے حصے کا عذاب جنت میں داخل ہونا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا حق دینا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا میرے پاس کل قیامت کے دن نہ آنا، کیونکہ رسول اللہ کو پتہ ہے ہر امتی نے آ جانا ہے کہ سفارش کر دیجئے آپ ہی کا امتی ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، میرے پاس نہ آنا اس عالم میں، باقی کسی کے بارے میں نہیں کہا، اور کسی کے بارے میں کہا اس عالم میں نہ آنا کہ گردن کے اوپر کسی کا اونٹ اٹھایا ہو، اس عالم میں نہ آنا، مفہوم یہ ہے کہ گردن کے اوپر کسی کا مال لداؤ، میں مال نہیں کسی کا دے سکتا۔ ہاں یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حقوق العباد میں یہ بڑا اہم معاملہ، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ باقی معاملات میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو رسول اللہ کی سفارش سے بندہ چلا جائے گا، لیکن دنیا میں بتا کے گئے اس معاملے میں میرے پاس نہ آنا، اور یہی رسول اللہ کا طرز عمل تھا۔ قرض کے بارے میں، قرض لینا حرام ہے؟ بالکل حرام نہیں ہے، قرض کی فضائل ہیں، قرض کے فضائل ہیں، اور ویسے پسندیدہ نہیں ہے، مرغوب نہیں ہے، لیکن فضائل بھی موجود ہیں، جو دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو لیتا ہے، اس کے لیے بھی برکت کی دعا ہے اگر اس نیت سے لے کہ واپس کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ کی عادت مطہرہ مبارکہ یہ تھی، جنازے کے وقت پوچھتے تھے اس بندے کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ قرضہ، حرام کی بات نہیں ہو رہی، اس بندے کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ اور اس وقت تک جنازہ نہیں تھے پڑھاتے جب تک کوئی مسلمان اس کا قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری نہیں تھا لیتا، یا اس کے بچے نہیں تھے لیتے، یا اس کا قبیلہ نہیں تھا لیتا۔ یہ رسول اللہ کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے آپ کے خیال میں؟ صرف اہمیت بتانے کے لیے کہ میں اس بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا جو مقروض دنیا سے جائے گا، تو رسول اللہ ان کے وارثوں کو کھڑا کیا کرتے تھے کہ اٹھو اپنے بھائی کے قرضے کی ذمہ داری لو، اٹھو اس کے قبیلے والے اٹھے، تب میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ جو رسول اللہ زندگی کے اندر مقروض کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہے، تو یہ حدیث کی تطبیق آپ کے سامنے نہیں آ گئی کہ کل قیامت کے دن کوئی اونٹ گردن پہ اٹھائے ہوئے، لاکھوں روپیہ گردن پہ اٹھائے ہوئے، چادر گردن پہ اٹھائے ہوئے، مال حرام گردن پہ اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ سوچے کہ باللہ رسول اللہ نے سفارش کرنی ہے تو رسول اللہ کی سفارش تو اللہ کو ماننی پڑنی ہے، تو رسول اللہ نے ان کی کرنی ہی نہیں۔ رسول اللہ نے ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کرنی۔ یہ معاملات دنیا میں کلیئر کر کے جائیے، مکمل طور کے اوپر اس دنیا میں توبہ کر کے، کلیئر کر کے، حساب کتاب مرنے سے پہلے چکتا کر کے۔ یہ صحابہ کی ٹریننگ تھی اپنے بچوں کو۔ حضرت عمر اپنے بچوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ میرا اتنا قرضہ ہے، ہر روز تقریباً، کہ بھائی اتنا قرضہ ہے، اگر فلاں جائیداد میں سے دے دینا، فلاں سے دے دینا، فلاں اگر وہ نہ دیں میرے گھر والوں سے مانگنا، اگر وہ نہ دیں میرے قبیلے والوں سے مانگنا، مجھے دفنانا نہیں ہے، یہ جب تک اپنے ذمہ لائبلٹیز۔ اور قرضہ کوئی حرام نہیں ہوتا بھائیو، قرضہ حرام نہیں ہے، قرضہ تو حرام نہیں ہے۔ اور ہم حرام لے کر، کسی کی جیب کاٹ کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو فراڈ لگا کر، کسی سے پیسے لے کر قرضے کے اوپر
واپس نہ کرنے کی نیت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں ہماری نماز بھی قبول ہے، ہمارا روزہ بھی قبول ہے، ہماری عبادات بھی قبول ہے، قطعاً قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کے پیسے دبا کے بیٹھا ہے، کسی کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس کو واپس نہ لٹا دے۔ حرام یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عام انسانوں کو بھی کہا اور اللہ نے اپنے رسولوں کو کہا یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پہلے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، نیک عمل بعد میں کرو۔ حلال پہلے کھاؤ، نیک عمل بعد میں کرو، حلال پہلے کھاؤ۔ رسولوں کو بھی یہ حکم ہے تو بندوں کو حکم نہیں ہے۔ حلال کمانا عبادت ہے، بے شک ہے، تو اگر حرام کمایا جائے گا تو گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ عام فہم بات ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ خودکشی کر لے گا، اپنی جان کو تلف کر لیا، گویا اس نے اللہ کے اوپر ایمان کا انکار کر دیا۔ اللہ کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے تو خودکشی کی ہے نا۔ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اور، اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے، آپ کو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کی امانت ہے، آپ اپنی جان بھی تلف نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک ایسی اصولی عقلی منطقی بات ہے کہ جس کا اقرار ماڈرن دستور ساز اور ماڈرن فلاسفرز اور ماڈرن تھنکرز اور قانون سازی کے ہر ادارے نے کی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بتائیے دنیا کے اندر، یورپ کے سے لے کے امریکہ تک، سارے قوانین دساتیر ذہن میں لائیے، چند ایک ممالک کی بات چھوڑ کر استثناء کی، سارے ملکوں میں خودکشی حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے۔ حرام سے مراد یہ ہے کہ ممنوع ہے کہ نہیں؟ ان کے قوانین کے مطابق بھی خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خودکشی کی اجازت نہیں ہے تو میرا جسم میری مرضی کی اجازت کیوں ہے؟ عقل کے اوپر پردہ ہے، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ اگر انسان ان کے قوانین کا مطالعہ کرے تو لکھا ہوا ہے جان کوئی بندہ اپنی تلف بھی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے اس کو حق نہیں دیا، لیکن دوسری طرف یہ حق دیا کہ میرا جسم میری مرضی، چاہے جو مرضی کرا لوں، چاہے جس طرح مرضی پھر لوں، چاہے جو مرضی کر لوں، وہاں پہ اجازت ہے، یہاں پہ اجازت نہیں۔ دوگلی پالیسی ہے منافقانہ۔ حقیقت یہی ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے، اسی طرح گزرنی چاہیے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اسی کے انسان کا جسم بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جسم بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، اور مرضی بھی اس جسم کے اوپر اس کی چلنی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔